بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹ آف کلاس 9، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کمپیوٹر سائنس کلاس 9 کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہے، اور نئے سلیبس کے اکارڈنگ آج ہم اپنا پہلا لیسن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یونٹ 1 میں ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے پرابلم سالونگ۔ پرابلم سالونگ ایک ایسی اسکل ہے جس کے ذریعے سے ہم بہت سی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں، بہت سارے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں، ان کے سلوشن تک جا سکتے ہیں۔ اور یہ اسکل ایک ایسی اسکل ہے جو ہمیں پرابلم کا سلوشن تو دیتی ہی دیتی ہے، لیکن ایک ایسا سلوشن دیتی ہے جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے، جس میں غلطی کے امکانات سب سے کم ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک ایسا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں کسی بھی پرابلم کے حوالے سے کہ جو بہترین ہو، جس میں غلطی کی گنجائش نہ ہو، تو پھر ہمیں ضروری ہے کہ پرابلم سالونگ کی جو اسکل ہے وہ ہم سیکھ لیں۔ پرابلم سالونگ کے بارے میں ہماری بک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم ایک پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سسٹمیٹک اپروچ کو جو ہے وہ فالو کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سسٹمیٹک اپروچ ہوتی کیا ہے؟ سسٹمیٹک اپروچ ایک ایسا راستہ ہے جس کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں۔ اگر ہم ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک سسٹمیٹک اپروچ کو جو ہے وہ فالو کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ڈیفائننگ اے پرابلم۔ جو مشکل، جو پرابلم ہمارے سامنے موجود ہے، اسی کو، اس کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفائن کرنا۔ وہ جس طریقے سے لکھی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ ابہام ہو، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی واضح نہ ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اس کے ہر پہلو کے اوپر ہم نے روشنی ڈالنی ہے۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے، جب ایک پرابلم ڈیفائن ہو جائے گی، تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم۔ جب ہم کسی چیز کو ڈیفائن کر لیں گے تو ہم اس کو سمجھنے کی طرف اپنا سفر شروع کر دیں گے۔ جب پرابلم کو ڈیفائن بھی کر لیا، اس کو سمجھ بھی لیا، تو اب آتا ہے مرحلہ پلاننگ کا۔ پلاننگ کس چیز کی؟ سلوشن کی۔ ہم حل کی طرف بڑھیں گے، پلاننگ کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہو سکتا ہے کئی سارے سلوشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان میں سے ایک بیسٹ سلوشن کو جو ہے وہ منتخب کر لیں گے، اس کو چن لیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے ہم ایک بہترین حل کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم اس سسٹمیٹک اپروچ کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں پرابلم سالو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، لیکن ان میں سے ایک ایک اسٹیپ کے اوپر ہمیں غور کرنا ہوگا، ہر اسٹیپ کو جانچنا ہوگا، اس کی اسٹریٹجیز کو واضح کرنا ہوگا، اس کی اسٹریٹجیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم ایک پرابلم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، اس کے اسکلز کیا ہیں، پلاننگ کیسے کرتے ہیں سلوشن کے لیے، پھر مختلف سلوشنز میں سے ایک بیسٹ سلوشن کو کیسے چننا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم ابھی تفصیل سے بحث کریں گے آج کے لیکچر میں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کو، جو ہے ڈیفائننگ اے پرابلم۔ بک میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اے ویل ڈیفائنڈ پرابلم از دا ون دیٹ ڈز ناٹ کنٹین ایمبیگوٹیز، آل دی کنڈیشنز آر کلیئرلی اسپیسیفائڈ اینڈ اٹ ہیز اے کلیئر گول، اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ سالو۔ ایک ویل ڈیفائنڈ پرابلم وہ ہوتی ہے جس کے اندر کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی، جس میں تمام کنڈیشنز جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں اور اسپیسیفائڈ ہوتی ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے، جو اس میں جو ہم نے حل تلاش کرنا ہوتا ہے، وہ واضح ہوتا ہے۔ ایسی پرابلم جو ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی آسان ہوتی ہے اور سالو کرنے کے لیے بھی آسان ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرابلم ایسی ہو جس کو ڈیفائن کرنے میں، جس کی وضاحت کرنے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر کوئی ایسی پرابلم ہمارے سامنے آتی ہے جس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، جس کے اندر کوئی کنڈیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، جس میں گول کلیئر نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے کچھ اسٹیپس جو ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں۔ پہلا اسٹیپ ہمارے سامنے ہوتا ہے گین دی بیک گراؤنڈ نالج۔ بیک گراؤنڈ نالج جو ہوتی ہے، جو اس سارے واقعے کو، اس ساری پرابلم کو، جس حالات میں وہ واقعہ پیش آیا، جس حالات میں وہ پرابلم سامنے آئی ہے، اس کو واضح کرتا ہے۔ جب ہمیں ایک بیک گراؤنڈ نالج مل جاتی ہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم ایک بہتر سلوشن کی طرف جو ہے وہ جا سکیں۔
اس کے بعد ہم اپنے جو اندازے ہیں، جو ہمارے تکے ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ایسے تکے جو اپروپریٹ ہوں، ایسے اندازے جو قریب ترین ہوں ہمارے اصل اندازے کے، وہ ہم اندازے لگاتے ہیں. اور ایک اور حل یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پکچر جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں. وہ پکچر جو ہوتی ہے وہ اس پوری پرابلم کو واضح کر دیتی ہے، اس کے ایک ایک پہلو کو واضح کر دیتی ہے، اور پکچوریل فارم میں ہم اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھ لیتے ہیں. جو چیزیں شاید ہمارے دماغ میں، ہمارے لکھے ہوئے میں شاید ہمارے نظروں سے اوجھل ہو، لیکن جب ہم اس کو ڈرا کریں گے تو وہ ہر پہلو ہمارے سامنے واضح ہو جائے گا. اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں، جو کہ ہے انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم. ایک پرابلم کو اگر ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں کچھ ٹائم چاہیے ہوگا. اور اس کے لیے ایک بہترین راستہ یہ ہے کہ ہم انالیسس کرتے ہیں اس پرابلم کا. اور اس انالیسس کرنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 5 Ws کو جو ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کے اندر سے. وہ 5 Ws ہمارے سامنے درج ذیل ہیں، جو کہ ہیں وٹ، ہو، وائی، وین اینڈ ویئر. وٹ کہ وہ پرابلم ہے کیا، ہو وہ ہے کون جس کے بارے میں یہ پرابلم ہے، وائی اور یہ پرابلم ہے کیوں، یہ پیش کیوں آئی، وین یہ کب ہوگی، اس کا ٹائم کب کا ہے، ویئر اور اس کی جگہ کیا ہے. یہ جب ہم یہ 5 سوالات ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں ان کے، تو اس کے بعد ہمارے لیے حل تلاش کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. نیچے شاید آپ دیکھ رہے ہوں کہ یہ ریڈ، یلو اینڈ گرین لائٹ جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ ریڈ لائٹ کا مطلب ایک پرابلم سامنے آ گئی ہے. جب ہم نے انڈرسٹینڈ کر لیا ایک پرابلم کو تو وہ انالیسس کی اسٹیج پہ پہنچ گئی، اس کا انالیسس ہو رہا ہے. اب جب ہم کسی پرابلم کو سمجھ لیں گے تو ہم سولوشن کی طرف بڑھیں گے، جو کہ گرین لائٹ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سولوشن جو ہے وہ قریب ہی ہے. تو پلاننگ کا سولوشن، پلاننگ کیسے کرنی ہے سولوشن کی؟ جب ہم ایک پرابلم کا انالیسس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک پلان فارمولیٹ کرتے ہیں جو ہمیں ممکن ہے سولوشن کی طرف لے جائے. اس فیز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ رائٹ اسٹریٹجیز جو ہیں، جو پرابلم سالونگ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اپنے لیے ایک راستہ متعین کرتے ہیں، اور وہ اسٹریٹجیز ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر، گیس، چیک اینڈ امپروو، ایکٹ ان آؤٹ، پروٹوٹائپ اور ڈرا. پہلی جو ٹیکنیک جو ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی پرابلم کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے، اور پھر ایک ایک کر کے ہر حصے کو ہم نے فتح کرتے جانا ہے. یعنی کہ ایک ایک حصے کو ہم نے جو ہے وہ سولو کرتے جانا ہے. تو جب ہم ایک بڑی پرابلم کو چھوٹی چھوٹی پرابلم میں ڈیوائڈ کر دیں گے تو چھوٹی پرابلم کو سولو کرنا تو ہمیشہ سے آسان ہوتا ہے. تو ہم ایک ایک کر کے ساری پرابلم کو سولو کر لیں گے، اور جب ہم الٹیمیٹلی آخری پرابلم کو سولو کریں گے تو ہم ایک بڑی پرابلم کو سولو کر چکے ہوں گے. تو یہ ایک بہترین ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی پرابلم کو جو ہے وہ سولوشن کی طرف لے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے گیس، چیک اینڈ امپروو. ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم چیک کرتے ہیں. جب ہم چیک کرتے ہیں، ہمارا چیک اگر غلط نکل آتا ہے تو ہم اس کو امپروو کرتے ہیں، اس میں جو خامی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ سے اندازہ لگاتے ہیں. یہ جو ٹیکنیک ہے اس میں ہم بار بار ٹرائی اگین کرتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکٹ ان آؤٹ. ایکٹ ان آؤٹ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے جو پرابلم ہوتی ہے، ہم اس کی تمام جو سولوشن تک پہنچنے کے لیے سٹیپس ہمیں چاہیے کرنے ہوتے ہیں، ہم ان سب کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم 1 by 1 ایک ایک سٹیپ پہ عمل کرتے ہیں اور ہم اپنے سولوشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. پروٹوٹائپ، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پرابلم ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اس کے اکارڈنگ سولوشن کو پکچر کی فارم میں جو ہے وہ ڈرا کر لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں. جب وہ پرابلم پکٹوریل فارم میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہمارے لیے سولوشن فائنڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہمارے ذہنوں سے تو اوجھل ہوتی ہیں، لیکن جب وہ پکچر کی فارم میں ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ ان کے ہر پہلو پہ ہماری نظر پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم سولوشن کے لیے پلاننگ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ممکن ہے بہت زیادہ سولوشنز آنا شروع ہو جائے، جن کو ہم ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن، یعنی کہ ایسے سولوشن جو فوری طور پر ہمارے ذہن میں آ جائیں، جن کے لیے ہم نے پلاننگ نہیں کی، اسپونٹینیسلی ہمارے ذہن میں جو چیزیں آ گئیں تو ہم ان کو کینڈیڈ سولوشنز کہتے ہیں. ہم نے ان کینڈیڈ سولوشنز میں سے ایک بیسٹ سولوشن کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے.
یہاں پر ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ذکر کی گئی ہے. اس ایگزامپل میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک ویب پورٹل کے اوپر اسکول کے تمام بچوں کے نام موجود ہیں. ان بچوں میں سے ہم نے ایک بچے کا نام تلاش کرنا ہے. ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس بچے کا نام اس پورٹل کے اندر موجود ہے کہ نہیں موجود. اب اس فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے سامنے کچھ میتھڈز ہیں. ایک میتھڈ تو یہ ہے کہ ہم اس ویب سائٹ میں اسکرول ڈاؤن کرتے جائیں ساری لسٹ کو, اور جب ہمارے سامنے وہ نام آئے گا تو ہم بتا دیں گے کہ یہ نام واقعی موجود ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ساری لسٹ کا جو ہے پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اس میں جو ہے جو ریکوائرڈ نام ہے اس کو ہم سرچ کرتے رہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سارے ناموں کو جو ہے وہ پیسٹ کر دیں ایکسل شیٹ کے اندر, اور پھر وہاں پر ہم جو ہیں الفابیٹیکلی ان کو ارینج کریں اور پھر ہم الفابیٹیکلی اس کو فائنڈ کر لیں. شاید اس طرح ہمارے لیے آسان ہو جائے. ایک میتھڈ یہ بھی ہے ہمارے سامنے کہ ہم کنٹرول F پریس کریں اور ویب براؤزر ہمیں خود ہی فائنڈ کرنے کے لیے بتا دے گا اور ہم ادھر اس کا نام جو ہے وہ فائنڈ کر لیں گے. یہاں پر بہت سارے سلوشن ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن ہم نے فائنڈ یہ کرنا ہے کہ ان میں سے بیسٹ سلوشن کون سا ہے. تو جب بیسٹ سلوشن ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہمارے سامنے رزلٹ بھی بیسٹ آئے گا. تو آج کے لیکچر کو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے طرف موو کریں گے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو آپ کے سامنے تو ضرور رابطہ کریں. جزاکم اللہ خیرا.